بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بلر کی ہوئی ہے میں نے، کیونکہ میرا مقصد آپ تک نیوز پہنچانا ہے، نہ کہ کسی بچی یا کسی لڑکی کی تصویر کو سامنے لانا ہے۔ اینی ویز یہ بچی ذہنی طور پر معذور بچی ہے۔ یہ لاہور کی سڑکوں پر پھر رہی ہے۔ اس کے والد نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور اس کی جو سوتیلی ماں ہے وہ اس کو گھر میں ٹکنے نہیں دیتی ہے، وہ اس کو مار مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ اب یہ بچی داتا دربار پہ لاوارثوں کی طرح پڑی ہوئی ہے، اور اسے کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی آتے جاتے بندہ آتا ہے، اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے اس کا، اور پھر اس کو دوبارہ سے ادھر پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ بچی پریگننٹ ہو گئی ہے، تو ایک آدمی اسے بہت زیادہ یوز کرتا رہا ہے شاید، تو اب یہ کہتی ہے کہ وہی اس لڑکی کے ہونے والے بچے کا باپ ہے۔ اب وہ جو آدمی ہے جس کا یہ کہتی ہے کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، وہ جیل چلا گیا ہے، کوٹ لکھپت جیل میں وہ قید ہے۔ اب یہ پتہ نہیں اسے کس وجہ سے جیل میں قید کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید موٹر سائیکل چوری کے سلسلے میں وہ جیل میں قید ہے، لیکن اس آدمی کو اب کوئی چھڑوانے والا نہیں ہے۔ اب وہ بندہ شاید اس بچے کو نام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ جیل میں ہے۔ اب دوسری طرف یہ سڑکوں پہ، داتا دربار پہ سڑکوں پہ رل رہی ہے، اور وہاں پر جو کوئی مافیا سرگرم ہے اور لوگ اس پہ نظر رکھ کے ٹھہرے ہوئے اس لڑکی پہ کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کو لے لیں گے۔ اب اس لڑکی سے بھی کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم اپنا بچہ ہمیں بیچ دینا۔ اب یہ لڑکی مینٹلی طور پہ نارمل نہیں ہے، تو ان باتوں کا اس کو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس لڑکی کی رکھوالی جو ہے ایک شریف عورت کر رہی ہے۔ وہ عورت اس لڑکی کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور اس لڑکی پہ نظر بھی رکھتی ہے، اور اس لڑکی کو سمجھاتی ہے کہ تم نے اپنا بچہ نہیں بیچنا۔ اینی ویز جب اس بچی سے بات کی گئی کہ تم یہاں پر کب سے ہو، تو یہ بچی بتاتی ہے کہ میں سردیوں سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرا جو بندہ ہے اسے چھڑوا دیں۔ سو کالڈ وہی جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے، یہ اس کو اپنا بندہ کہہ رہی ہے، کہتی ہے اسے چھڑوا دیں، میں یہاں پر سردیوں سے یہاں پر سڑکوں پہ رول رہی ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس لڑکی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو بندہ اسے پریگننٹ کر کے گیا ہے، جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اس بندے کا اس لڑکی کو نام تک نہیں پتا، اور یہ اتنی مجبور اور لاوارث ہے کہ مافیا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کا بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ جو ہے یہ لڑکی ان کو بیچ دے۔ اچھا، اس لڑکی نے ایک اور بات بھی بتائی ہے۔ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا باپ آتا ہے، میرے پاس ادھر آتا ہے اور وہ مجھے لے کر گھر جاتا ہے، لیکن میری سوتیلی ماں ہے وہ مجھے مار کے گھر سے پھر باہر نکال دیتی ہے۔ اور اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر ایک عورت ہے، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، اور وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے اپنا بچہ کسی کو نہیں بیچنا، لیکن یہاں پر لوگ آ کر اس عورت سے بھی لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس کو کیوں سمجھاتی ہو، کیونکہ جب یہ بچہ پیدا کرے گی تو یہ بچہ ہم لوگ لے لیں گے۔ اس لڑکی نے مزید کہا کہ وہ عورت مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہے اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتی ہے، وہ عورت بہت اچھی ہے، لیکن لوگ آ کے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ اینی ویز یہ تو ایک معذور لڑکی کی میں نے آپ کو کہانی سنائی، ایک لڑکی کی، مگر ایسی ہزاروں لڑکیاں پڑی ہوئی ہیں داتا دربار میں، بہت سی لڑکیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ پتہ نہیں ہم لوگ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان اپنے آپ کو کبھی ٹھیک کریں گے بھی صحیح یا نہیں، اور اگر کریں گے تو کب کریں گے، یہ ایک سوال ہے جو میرا پورے پورے پاکستان سے ہے۔ اینی ویز اب میں اپنی دوسری سٹوری کی طرف چلتی ہوں۔ یہ کہانی دو بچوں کی ہے، ایک کا نام اقرا ہے اور دوسرے کا نام محسن ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور 4 سال سے یہ ایک ہی گھر میں کام کرتے رہے ہیں۔ 4 سال سے ان دونوں بچوں پر تشدد کیا جاتا تھا، بچی کو گرم چمچوں کے ساتھ جلایا جاتا تھا، اور کبھی یہ الزام لگا دیا جاتا تھا کہ تم نے دودھ پیا، یا کچھ اور الزام لگا دیا جاتا تھا، اور اس کی سزا کے طور پر اس بچی کے جو ہیں بال بھی کاٹ دیے گئے۔ اور اب 4 سال کے بعد ان دونوں بچوں نے ہمت کی اور گھر سے بھاگ گئے۔ گھر سے بھاگ کر یہ پولیس کے پاس آئے، اور پھر پولیس نے ان دونوں بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، اور ساتھ میں جو میاں بیوی جو ان بچوں پہ ظلم کرتے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا۔
اچھا، اب جب اس بچے سے بات کی گئی کہ تمہارے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا تھا تو تم لوگوں نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتی ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں ہم صرف ایک دفعہ اپنے گھر گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر جانے ہی نہیں دیا، اور ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ جب ہم لوگ اپنے گاؤں جائیں گے تو ہم بتائیں گے، لیکن یہ ہمیں جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ اس لڑکی نے مزید کہا کہ ہماری فون پہ بات ہو جاتی تھی ہمارے گھر والوں سے، لیکن جب ہماری فون پہ بات ہوتی تھی تو اس وقت ہماری مالکن ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، تو ہم اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا، اس بچی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات پہ مار پڑتی تھی کہ ہماری مالکن کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے دودھ پیا ہے اور اس کے بعد دودھ میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ دودھ پورا لگے، تو کہتی تھی ہمیں اللہ کا بھی ڈر ہوتا تھا، ہم کیوں چوری کریں، اور ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیں مارنا ہے تو ہم کیوں ایسے کریں گے، لیکن وہ اس بات کا یقین نہیں کرتی تھی، اور وہ ہم سے بار بار کہتی تھی کہ تم لوگوں نے پیا ہے، تم لوگ مان جاؤ۔ تو پھر وہ بچی کہتی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول دیتے تھے کہ ہاں ہم لوگوں نے پیا ہے، تو کہتی ہے پھر وہ اتنی زیادہ ہمیں مار دیتی تھی، اتنی زیادہ مار دیتی تھی کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس نے میرے بال بھی کاٹ دیے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بچوں کے ماموں کو پولیس نے جیل میں بلوایا تھا کہ آئیں اور بچوں کو لے جائیں، تو بچوں کے ماموں نے بتایا کہ 2 سال سے بچوں کو ہمارے پاس آنے نہیں دیا تھا ان لوگوں نے، اور یہ لوگ 5,000 ایک بچے کا ہمیں دیتے تھے، مطلب 10,000 دونوں بچوں کا یہ لوگ ہمیں ہر مہینے کا دیتے تھے۔ اب یہ سب کچھ سن کے نا دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں، ہم ایسا اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں جیسا ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ 10,000 دے کر آپ بچوں سے ایسے ٹریٹ کرتے ہو جیسے آپ لوگوں نے انہیں خرید لیا ہو۔ اگر خرید بھی لیا ہے لیٹ سے، تو بھی آپ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتے ہیں کہ چمچوں سے ان کو جلائیں، ان کے بال کاٹ دیں، ان کو اتنا زیادہ ماریں کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکیں۔ بچوں کے ماموں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ بچوں کو ہمارے پاس بھیجیں، ہمارے پاس چکر لگا جائیں، تو یہ لوگ آنے ہی نہیں دیتے تھے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ بچوں پر اتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ اینی ویز اب پولیس نے بچوں کا میڈیکل کروایا، میڈیکل کروانے کے بعد اس ماموں کے حوالے کیا بچوں کو، اور وہ لے کر گھر چلے گئے۔ اب آگے ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین جو ہیں آگے کسی کام کے لیے ان بچوں کو نہیں بھیجیں گے بلکہ اسکول بھیجیں گے تاکہ بچے پڑھیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے۔ 5,000 کے پیچھے لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کون بھوکا سو رہا ہے، کون غریب ہے، اس کی غربت ختم کریں، اس کی بھوک ختم کریں، لیکن ہماری اسٹیٹ اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ بچوں کے اوپر تشدد آپ کو پتہ ہے بڑی عام سی بات ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں دکانوں پہ بچوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ خاموش ہے، بچوں کو لٹنے سے ہی نہیں بچا سکتی تو آگے کیا کرے گی؟ اینی ہاؤ، میری ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔